نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم۔ معزز حاضرین مسجد، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے اسلام میں الفاظ کی اصلاح کس طرح کی جائے اس عنوان اس موضوع سے قرآن کریم کی چند آیات کے ذریعے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کی، اور موجودہ وقت میں ہماری سوسائٹی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے الفاظ میں کس طریقے سے مسلمانوں کو اصلاح کرنی چاہیے انہی باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور میں نے بار بار ایک بات آپ کے سامنے پیش کی، وہ یہ کہ قرآن نے کسی ایسے لفظ کا انتخاب نہیں کیا جس لفظ کی تلاوت کے بعد میں جس لفظ کو سننے کے بعد میں ایک مہذب اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص یا تعلیم یافتہ سوسائٹی جن الفاظ کو پسند نہ کرے۔ قرآن کریم نے ان تمام کے تمام الفاظ کو اشارتاً لوگوں کے سامنے بیان کر دیا تاکہ کوئی لفظ کسی انسان کو نہ چھپے، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ جو کوئی مسلمان رہے یا غیر مسلم رہے جب کبھی وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے تو وہ یہ محسوس کرنے لگ جائے کہ حقیقتاً یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی ایک ایسا لفظ موجود نہیں ہے جو غیر مہذب ہے، جو کسی انسان کو تکلیف دینے والا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے سورہ نساء، سورہ مائدہ کی آیات کے ذریعے آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرنے کی کوشش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، جب تم اپنی عورتوں کو چھو کر آؤ، یعنی ایک اہم مسئلے کو اللہ رب العالمین نے اشارتاً بیان کر دیا۔ اہل عرب میں پانی موجود نہیں تھا، پانی کی قلت تھی، اسی لیے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی تمہیں نہ ملے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تم تیمم کر لیا کر۔ اور جب انسان غذا کا استعمال کرے اس کے بعد میں ضروری ہے کہ قضائے حاجت، یعنی قضائے حاجت انسان کے لیے ضروری ہے۔ پھر وہی بات، یعنی پانی موجود نہیں تھا، فرمایا اَوْ جَاءَ مِنْكُمْ أَحَدٌ مِّنَ الْغَائِطِ، تم میں سے جو کوئی ہموار مٹی کی طرف چلا جائے، یعنی ان چیزوں کا ذکر کرنا اللہ رب العالمین نے پسند نہیں فرمایا، جو یعنی آپ یہ کہیے کہ جو چیزیں انسان اپنی زبان پر، جو باتیں، جو الفاظ انسان اپنی زبان پر لانا نہیں چاہتا ہے، کہہ دیا کہ جب تم ہموار زمین کی طرف ہو کر آؤ
پانی نہ ملے تیمم کر لو پاک مٹی کے ذریعے۔ تو برادران اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے کی، اور ہماری اپنی یعنی قرآن شہر میں الفاظ کی جو خرابیاں ہیں ان کی اصلاح پر کچھ باتیں میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر مسلمان کو اللہ کی محبت کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ کی محبت، اس موضوع پر کچھ باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یعنی اگر تم اللہ کی محبت اس دنیا میں آخرت میں حاصل کرنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ دنیا کے ہر مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کر لو، اخلاق کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، یعنی دنیا کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم مشابہت اختیار کر لو، اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش ڈالیں گے۔ اب اس آیت کے بعد میں آپ کو میں آج کے اس موجودہ دور کی طرف لیے چلوں گا۔ آج کے اس موجودہ دور کے مسلمانوں نے اسلام کو یعنی دین اسلام کو ایک میتھمیٹکس بنا دیا ہے۔ ہر چیز کو مسلمان حاصل یعنی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے یا اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو کاؤنٹنگ، گنتی، ناپ تول، انہی چیزوں کے ذریعے وہ جنت یا اللہ کی رضا، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جس طریقے سے بچپن میں جب ہم اسکول کو جایا کرتے وہاں پر ہمیں 1 سے لے کر یعنی 1 سے لے کر 10 تک کا ٹیبل رٹا دیا جاتا تھا، ٹھیک اسی طریقے سے آج کے مسلمانوں کو بچپن سے 5 چیزیں، پھر 5 سے آگے بڑھا کر چند اللہ کے صفاتی نام یا چند قرآن کریم کی آیات کا ورد اس طریقے سے رٹا دیا جاتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ اخلاص کا اقرار کر لینا، نماز کا ادا کر لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا، زکوٰۃ کا دے دینا اور استطاعت ہونے کی صورت میں حج کر لینا، 100 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کر لینا، 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لینا، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی چند آیات ہیں، ان کا اگر تم ورد کر لو گے تو اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یعنی میتھس کا ایک سبجیکٹ بنا کر دین اسلام کو ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اب ہم انہی مخصوص چیزوں کے ذریعے ساری زندگی اللہ کی رضا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور انہی چیزوں کے ذریعے اللہ کی یعنی رات دن محنت کرتے رہتے ہیں۔ جس طریقے سے یہود و نصارہ نے دین اسلام کو میتھس کا ایک سبجیکٹ بنا دیا تھا اور اس کے بعد وہ کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہم بھی یہی کہا کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر ایسی بات ہے تم اللہ کے محبوب بندے ہو، اللہ کے بیٹے ہو، تو کیا بات ہے کہ جب تم گناہ کا کوئی کام کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ آج کے اس دور میں ہم نے دین اسلام کا مسئلہ یا اللہ کی محبت کا مسئلہ
ہم نے جن چیزوں کے اندر بانٹ دیا ہے وہ یہ کہ اللہ کی محبت خاص کسی نسبت یا کسی طریقے سے خاندان، قبیلہ، انہی چیزوں کے ذریعے اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے، یا پھر کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، یا پھر کسی طریقے سے پیر کی ایک نظر کسی مرید کی دنیا اور آخرت دونوں کو بدل ڈالتی ہے۔ چلیے برادران اسلام، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے سورہ ہود کی طرف لیے چلوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک بڑے آپ پیر کہیے اس وقت کے یعنی وقت کے ایک پیغمبر ہیں، اور نوح علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونے والا آپ کا بیٹا آپ کی نسبت سے نہ اللہ کی محبت کو پا سکتا ہے اور نہ نوح علیہ السلام کی سینکڑوں نظروں سے جنت کا مستحق بن سکتا ہے، بلکہ اللہ کی محبت آپ یہ کہیے کہ کسی کو نسبتوں سے، خاندان، قبیلے سے یا کسی کے شجرے سے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوتی۔ وہ دلیل کے طور پر سورہ ہود آپ دیکھیے، اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے لگا، نوح علیہ السلام کی کشتی زمین سے دھیرے دھیرے اوپر اٹھنے لگی، آسمان سے بارش ہونے لگی، زمین سے پانی نکلنے لگا۔ اس وقت میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی سے باہر دیکھا۔ حضرت نوح اپنے بیٹے کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ با ایمان ہے، ایمان والا ہے، مسلمان ہے، لیکن جب کشتی کے باہر اپنے بیٹے کو دیکھا، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اے میرے پیارے بیٹے، دیکھ اللہ کا عذاب شروع ہو چکا ہے، ارْكَبْ مَعَنَا، اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، خبردار کافروں میں سے ہرگز مت ہو جا۔ یہ سورہ ہود کی آیت، حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے ہیں بیٹے کو، ایک پیغمبر کی دعوت بیٹا رد کرتے ہوئے کہتا ہے، قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، اے میرے والد نوح، میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر آج اس پانی سے بچ جاؤں گا، مجھے آپ کی کشتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں، قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اے میرے پیارے بیٹے، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، إِلَّا مَنْ رَحِمَ، سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم کر ڈالے، وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، باپ اور بیٹا دونوں بات چیت کر رہے تھے کہ ایک موج آئی اور موج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا کر لے گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی میں ڈبا کر ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ آپ کا بیٹا اہل بیت ہے، لیکن اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نسبت کسی کے کوئی کام نہیں آتی، بلکہ اعمال، کردار، اللہ کی بتائی ہوئی زندگی، آخرت رخی زندگی، یعنی نیک اعمال ہی انسان کو اس دنیا کے اندر بچا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وقتیہ طور کے پیغمبر کی وہ اطاعت کرے، فَاتَّبِعُونِی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے بعد تم سے محبت کریں گے، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر ڈالیں گے۔ تو برادران اسلام، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال قرآن ہمارے سامنے اس لیے پیش کرتا ہے کہ ہم مسلمان اس واقعے کے ذریعے اپنا ایک عقیدہ بنائیں،
اور اسی عقیدے کے مطابق اپنی زندگی کو تیار کرے، اسی عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے، خاندان، قبیلہ، نسبت، یہ تمام کی تمام چیزوں سے توجہ ہٹا کر اپنی ساری توجہ کا مرکز نیک اعمال، پیغمبر کی اطاعت، پیغمبر سے محبت، پیغمبر کی اتباع، یہی چیزوں کی طرف لگائے تاکہ اللہ اس دنیا میں ہم سے محبت کرنے والا بن جائے۔ اب اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک کر ڈالے، اگر پیغمبر بھی اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ میرا ماننے والا تھا، اے اللہ میرا بیٹا تھا، آپ کو اسے معاف کرنا پڑے گا، جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کرنا پڑے گا، اللہ نہیں مانتے کسی کی بات کو، اللہ اپنے اختیارات میں شریک نہیں کرتے کسی شخصیت کو، اگرچہ وہ پیغمبر رہے، پیر رہے، ولی رہے، کوئی بزرگان دین رہے، اللہ کسی کو اپنے اختیارات میں ہرگز شریک نہیں کرتے۔ حضرت نوح نے رب کو پکارا، وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ اے میرے رب، یعنی وہ لڑکا میرا بیٹا تھا، آپ کا وعدہ ہے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، آپ تمام حاکموں میں سب سے زیادہ بہتر حاکم ہیں، آپ نے میرے بیٹے کو کیوں ہلاک کیا؟ اب اللہ رب العالمین نے کہا قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح سنو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کے اعمال ناشائستہ تھے، وہ تمہارے سامنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں جو چیز تھی اس کو تم نہیں جانتے جس کو ہم جانتے تھے، اور اس نے تمہاری نافرمانی کی، اسی لیے اس کے بعد وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں رہا، جس کے اعمال ٹھیک نہیں ہم اسے سزا دیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ کسی پیغمبر کا بیٹا رہے، ہم کسی کی نسبت، خاندان، قبیلہ ہرگز نہیں دیکھتے۔ انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، خبردار آئندہ مجھ سے اس قسم کا کوئی سوال نہیں کرنا، انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو جاہلوں سے بچا لو، اپنے آپ کو جاہلوں میں شریک ہرگز مت کرو۔ تو برادران اسلام، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آج مسلمان پیری مریدی ان چیزوں کو ضروری سمجھتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے مسلمان اپنے ہاتھ میں تسبیح کے دانے لے لیتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے کوئی الیکٹرانک تسبیح ہے کہ 1000 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ کے نام کا ورد کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کاموں کے ذریعے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گے۔ برادران اسلام ذرا غور کیجئے کہ اللہ کی بے شمار مخلوق آسمانوں میں فرشتوں کی شکل میں موجود ہے، جو رات دن اللہ کا کثرت کے ساتھ اللہ کے صفاتی ناموں کا، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پھر اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ انسان کو پیدا کرے تو دنیا میں وہی کاموں کے لیے جس کام کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا گیا؟ نہیں، انسان کو کسی اور مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ وہ تو فرشتے تھے، قال انی جاعل وہ تو فرشتوں نے کہا تھا نسبح بحمدک، اے اللہ ہم تو کافی ہے تیری تسبیح کرنے کے لیے، پھر انسان آدم کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں جو جانتا ہوں وہ تم تو نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اعتراف کر لیا کہ اے اللہ یقیناً جو آپ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ تو برادران اسلام یہ طریقہ اختیار کر کے اگر کوئی مسلمان اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو یقین مانیے کہ اس طریقے سے اللہ کی کوئی محبت،
حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم پر آپ غور کرتے چلے جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اہل بیت سے تھا، نوح کی اولاد تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نوح کی دعا پیغمبر ہونے کے باوجود رد کر دیتے ہیں بیٹے کے مسئلے میں۔ لیکن دیکھو ہم کہیں پر خاندان قبیلہ نسبت نہیں دیکھتے۔ ایک بت پرست، بت فروش، کافر مشرک کے گھر میں لڑکا اگر پیدا ہو جائے اور اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کا طرز عمل آخرت والا رہے، وہ اللہ کی رات اور دن خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس سے کہتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل دوست بنا لیا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آزر اپنے ہاتھوں سے مٹی گچی یا پتھر کے بت بناتا ہے اور ان کی عبادت کرتا ہے۔ اب اس کے گھر میں ابراہیم کو کس طرح پیدا کیا جائے، اور ابراہیم جب پیدا ہو جائے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی نسبت، اس کا شجرہ کس کی طرف جاتا ہے۔ ہم بندے کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اس کا کردار دیکھتے ہیں، اس کا اخلاق دیکھتے ہیں، اس کا ایمان دیکھتے ہیں، اس کا یقین دیکھتے ہیں۔ ہماری نظر باپ دادا خاندان قبیلہ اور خوبصورت بدصورت گورا کالا عرب عجم ان تمام چیزوں پر ہماری نظر نہیں ہوتی۔ ہم اس طریقے کے امتیازات تقسیمات ہم نہیں رکھتے۔ ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ برادران اسلام ذرا غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، اور جب ابراہیم کے کاموں سے ہم خوش ہو گئے، بے انتہا ابراہیم سے ہم محبت کرنے لگے، پلٹ کر ابراہیم سے ہم نے کہا خالا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب میں تمہیں اس دنیا کے سارے لوگوں کا، سارے پیغمبروں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم پلٹ کر کہنے لگے خالا ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی امام بنا دیجئے۔ اب ہمارے یہاں پر کیا بات ہے کہ اگر کوئی پیر، کوئی ولی اپنے کسی مرید کے مسئلے میں اللہ سے سوال کر لے یا اللہ کے آگے اڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کو ولی کی بات کو ماننا پڑتا ہے، مرشد کی بات کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ تو برادران اسلام، خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ سے بڑا ولی اس ساری دنیا میں کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ لیکن برادران اسلام، جب حضرت ابراہیم نے کہا خالا ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی امام بنا دیجئے، کہا خالا لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، ظالمین سے میں وعدہ نہیں لیتا۔ یعنی تمہاری اولاد میں جو اللہ کی اطاعت کرے گا، آپ کی اتباع کرے گا، میری محبت اس کے لیے رہے گی، اور جو کوئی آپ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو وہی ہونے والا ہے جو نوح کے بیٹے کنعان کے ساتھ کیا گیا۔ ہم کہیں پر خاندان، قبیلہ، نسبت، شجرہ، ان تمام چیزوں پر ہم کبھی نظر ڈالتے ہی نہیں۔ یہ تمام کی تمام تقسیمات تو تمہاری یعنی لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کے پاس کوئی تقسیم ہے ہی نہیں۔ اے ابراہیم تمہاری اولاد میں جو نیک عمل کرے، سورہ نساء ہی کے اندر جیسے اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ من ذکر او انثى، کہ جو کوئی نیک اعمال کرے، اگر وہ مرد رہے یا عورت رہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن رہے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔
یہاں پر آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو شرط لگائی ہے وہ شرط صرف اور صرف نیک اعمال ہے. مرد رکھے یا عورت رکھے لیکن اس کے یہاں پر نیک اعمال رکھے بس جنت میں داخلے کے لیے کافی ہے. لیکن شرط ہے کہ وہ مومن ایمان والا مرد رکھے یا ایمان والی عورت رکھے. لیکن برادران اسلام اب آپ ذرا آج کے ہمارے اپنے عقیدے پر غور کیجئے. بہت سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیر کی ایک نظر مرید کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے. پیر کی صحبت میں انسان کی زندگی بن جاتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی صحبت میں بیٹے کی زندگی نہیں بن سکی. پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم نظر ڈالیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ آپ کے مکان میں رہتے. پیارے نبی کی سینکڑوں نظریں آپ کے چچا ابو طالب پر پڑتی. رات دن ابو طالب کے لیے آپ کا دل بے قرار بے چین رہتا کہ میرے چچا ایمان لے آئے, جنت کے حقدار بن جائے, اللہ آپ سے محبت کرنے والا بن جائے. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وقت آگے جاتا ہے اور ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ آپ کے چچا موت کے قریب بستر پر پڑے ہیں. اللہ کے نبی قریب آ کر کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو, کم سے کم کل قیامت کے دن میں اللہ کے آگے آپ کے لیے حجت تو پیش کر سکوں. یہ کہنا تھا. ابو طالب کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے دین پر قائم ہوں. آپ کا انتقال ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. سورہ قصص آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرما دیا انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت کے تمام اختیارات جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ جانتے ہیں کہ کون ہدایت چاہتا ہے. برادران اسلام قابل غور ہے یہ آیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کے کفیل, آپ جس کے مکان میں بڑے ہوئے, جس کے مکان میں جوان ہوئے, جس سے ماں باپ کے بعد دادا کے بعد جس سے بے انتہا محبت کرتے, ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کے چچا موجود ہیں, رات دن آپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. سینکڑوں نظریں ابو طالب پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑتی ہے, لیکن قلب ایمان کی طرف اسلام کی طرف پھیرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناکام ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو ابو طالب کے حق میں رد کر ڈالتے ہیں. تو ہمیں قرآن کریم کے ذریعے کس طرح اپنا عقیدہ بنانا چاہیے اور من گھڑت جو باتیں آج سوسائٹی میں مسلمانوں کے بیچ میں عام ہو چکی ہے, ان تمام کی تمام باتوں سے اجتناب ہمیں کرنا چاہیے. یہ ضروری ہے کہ ایک مسلمان اپنی آخرت کا سارا دار و مدار جو ہے وہ نیک اعمال پر کر لے. وہ یہ دیکھے کہ اللہ کی محبت مجھے اس دنیا میں آخرت میں اگر ملے گی تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے میں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر تھے. آپ کے قدم بال برابر بھی صراط مستقیم سے ادھر ادھر نہیں ہوئے. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم پر تھے, یعنی سیدھا راستہ کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پھر قرآن کے ذریعے ابو طالب کو آپ کے سامنے پیش کرنا, عبداللہ ابن ابی کو آپ کے سامنے پیش کرنا,
ہماری نمازوں سے زیادہ بہتر نمازیں عبداللہ ابن ابی کی نمازیں، امامت اللہ کے نبی کی، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا عبداللہ ابن ابی، آپ کے ساتھ روزے رکھنے والا عبداللہ ابن ابی، جب اللہ کے نبی اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہو گئے، نماز جنازہ آپ نے ادا کر دی اور اپنی چادر آپ کے بیٹے کو دے دی کہ اپنے والد کو اس چادر کے ذریعے کفنا ڈالو، نماز جنازہ بھی ادا کر دی۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ دیکھو اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، وہ مر جائے، خبردار آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کی نماز جنازہ یا آپ کا نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ میں اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ دعا کا عبداللہ ابن ابی کے لیے کر لینا، ہم ہرگز آپ کی اس دعا کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور خبردار اس کی قبر پر بھی آپ دوبارہ کبھی نہیں کھڑے ہونا۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ آپ کی اطاعت نہیں کرتا تھا، وہ آپ کو صراط مستقیم پر نہیں سمجھتا تھا۔ فَاتَّبِعُونِي، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہر مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کر لے، وہ اس دنیا کے اندر مسلمان اور غیر مسلم کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے جو رویہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ وہ یعنی لوگ اس دنیا میں مسلمان کو دیکھ کر یہ کہیں کہ مسلمان اتنے اچھے ہیں تو ان کا نبی کتنا اچھا تھا ہوگا۔ جب اس طریقے سے ساری دنیا کے غیر مسلمین مسلمانوں کی تعریف کرنے لگیں گے تو سمجھ لو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ غیر مسلمین آج ہماری تعریف کرنے لگے، ہمارے اندر غیر مسلمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہیں، ہمارے اندر غیر مسلمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے برے اعمال، ہماری بد کرداری، ہمارے بد اخلاق، ہمارے برے الفاظ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ کرنے کا باعث نہ بن جائے، اسی لیے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خبردار عبداللہ ابن ابی، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا، آپ کے ساتھ روزے رکھتا، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس دعا کو ہم رد کرتے ہیں، آپ کی دعا کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ سن لو تم لوگ یعنی مشرکین کے کفار کے لیے یا عبداللہ ابن ابی کے لیے تم استغفار کرو یا نہ کرو، یا ان کے لیے تم 70 مرتبہ استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ذرا غور کیجئے قرآن کیا عقیدہ دیتا ہے مجھ کو، ہمارا کیا عقیدہ ہے آج اس دنیا میں؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے دوسرا ہی راستہ ہم نے اختیار کر لیا، پیروں والا، ولیوں والا، بزرگان دین والا، یہ راستہ اور ایسا راستہ ہم نے اختیار کر لیا جس کا کوئی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ہے۔ برادران اسلام قرآن کھول کر عقیدے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کیا چیز اللہ کو محبوب ہے، کن چیزوں سے اللہ کو نفرت ہے، کیا اللہ تعالیٰ کس بندے کو معاف کرتے ہیں، کسے معاف نہیں کرتے ہیں، یہ ساری تفصیلات قرآن کریم کے ذریعے ہمارے سامنے قرآن کھول کر پیش کرتا ہے۔ یہ پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ،
وزیر، فقیر، امیر، غریب، گورا، کالا، عرب، عجم، خوبصورت، بدصورت، یہ دیکھ کر بھی کسی سے محبت تو نہیں کرتے انسانوں کی طرح۔ ایسی اللہ کی محبت ہرگز نہیں ہے۔ ایک کافر بادشاہ کی بیوی جو بنی اسرائیل کے لیے بڑا ظالم ثابت ہوا، جن کے بچوں کو ذبح کرتا، بچیوں کو زندہ رکھ دیتا، یہ ظالم بادشاہ کی بیوی گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ سے کہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں ہمارے سامنے اس عورت کی دعا کو پیش کر دیتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ اے ایمان والو تمہارے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، کہ اے میرے پروردگار میرے لیے جنت میں ایک مکان بنا دیجئے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، فرعون اور اس کے اعمال سے میری حفاظت فرمائیے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں سے بھی مجھے نجات دیجئے۔ حضرت آسیہ کی دعا قبول ہوتی ہے، حضرت نوح کی دعا رد ہوتی ہے۔ حضرت آسیہ کی دعا قبولیت حاصل کرتی ہے۔ عبداللہ ابن ابی کے حق میں، ابو طالب کے حق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ٹھکرا دی جاتی ہے۔ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے، بال برابر بھی ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہ کرے۔ جب اللہ بندوں سے محبت کرنے لگ جائے گی، پھر برادران اسلام حضرت آسیہ کی مثال اللہ تعالی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، تو پھر اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے سامنے پھر سے پیش کروں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا فَيُلْقَى إِبْرَاهِيمَ أَبَاهُ آزَرًا، اپنے باپ سے ملاقات کریں گے، دیکھیں گے کہ باپ پریشان ہے، فوراً کہیں گے کہ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي، اے میرے والد آزر میں نے دنیا میں نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی مت کرنا؟ باپ پلٹ کر کہے گا بیٹا آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ سے دعا تو کر، اللہ کو پکار میرے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فیقول ربی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پکاریں گے انکا وعدتنی اللہ تخزینی یوم القیامہ، اے اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کریں گے۔ اس سے بڑی رسوائی ایک بیٹے کے لیے اور کیا ہوگی کہ اس کا والد اس کی آنکھوں کے سامنے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے حضرت ابراہیم سے؟ انی حرمت الجنت علی الکافرین ما تحت رجلین، اے ابراہیم ہم نے کافروں کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، ذرا اپنے پیروں کے نیچے دیکھو کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے تو کوئی گندی چیز ہوگی، فرشتوں کو اللہ رب العالمین کہیں گے پکڑ کر لے جا کر جہنم میں ڈال دیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ جب نوح کے بیٹے کنعان کا مسئلہ آتا ہے، خاندان، قبیلہ، نسبت، یہ تمام چیزیں ٹھکرا دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا مسئلہ آتا ہے، آپ کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ سامنے آتی ہے جو دل کے ساتھ، یعنی دل کے ساتھ، خشیت کے ساتھ اللہ کو پکارتی ہے، آپ کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جب نوح کی، لوط کی بیوی کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو مثال دیتے ہوئے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ، کافروں کے لیے نوح کی، لوط کی بیوی کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ یہ دونوں عورتیں، ایک تو نوح علیہ السلام کی بیوی، دوسری لوط علیہ السلام کی بیوی، فخانتہما، خیانت کی، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں پیغمبر عورتوں کے کچھ کام نہیں آ سکے۔
کوئی پیر کوئی مرید کسی کے کام نہیں آ سکتا، کسی کی صحبت کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ انسان کو اس دنیا کے اندر اپنے اعمال کو خود بنانا پڑتا ہے، جنت کے لیے اپنی تربیت اپنے آپ کو کرنی پڑتی ہے، پیغمبروں کے پیچھے اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے۔ فَلَمْ يُغْنِيَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور کل قیامت کے دن ان سے کہہ دیا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں عورتیں بھی داخل ہو جاؤ۔ لیکن برادران اسلام آج عجیب و غریب مسئلہ ہے، اہل عرب کو عجم سے زیادہ دیا جاتا ہے، عربی کہنے والوں کو اردو کہنے والوں پر فضیلت دی جاتی ہے، گورے کو کالے پر فضیلت ہے۔ نہ جانے کن کن تقسیمات کے ساتھ انسان اس دنیا کے اندر جیتا ہے، اور اللہ کی محبت کو بھی اسی طریقے سے بانٹنا چاہتا ہے جس طرح یہود و نصارہ نے آپس میں اپنی پراپرٹی اپنی وراثت سمجھ کر اللہ کی جنت کو بانٹ لیا تھا کہ ان کے لیے اتنا، یعنی علماء کے لیے اتنا حصہ ہے، مفتیوں کے لیے اتنا حصہ ہے، اور حفاظ کے لیے یہ حصہ ہے، اہل بیت کے لیے یہ حصہ ہے، یہ اہل بیت کو یہ ملے گا، اور جو اہل بیت سے نہیں ہے انہیں نہ تو آخرت میں نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں کچھ ملے گا۔ ایسی تقسیمات تو اللہ کے پاس ہرگز نہیں۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس عزت والا بس تقوی والا ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، لیکن صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا کون ہے؟ ہماری گھات میں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں ابلیس صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا۔ جو کوئی نماز کے ذریعے اتباع کے ذریعے آپ تک پہنچنا چاہے گا میں اسے روکنے کی کوشش کروں گا۔ اب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رزق دینے، اولاد دینے، صحت بیماری دینے کے مختار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ساری چیزیں انسان کو مل جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ کو کہنا ہے قرآن کے ذریعے نبی، اے لوگوں میں اپنی ذات خاص کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے میری پھوپھی، کل قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام آنے والا نہیں ہوں۔ اے میری بیٹی فاطمہ، جو کچھ دنیا میں مانگنا ہو مجھ سے مانگ لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں ہوں۔ بس اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ذاتی اعمال ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ کی محبت بندوں کو کیسے ملے گی؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے ایک ضروری اعلان یہ ہے، جمعہ سالم جو مسجد اولیٰ کے بانی ہے ان کی طبیعت خراب ہے، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے، سردار خان ہماری اس مسجد کے ایک مصلی ہے، ان کے والد کا آج صبح میں انتقال ہو گیا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بخش دے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب
سچی بتائیں